أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الخامسة 5th यूनिट الحصة الشعریہ. اب ہم حصہ نثر سے منتقل ہو کر حصہ شعری پر آ گئے ہیں. ہم اب اشعار پڑھیں گے، شاعری پڑھیں گے ہم. الدرس التاسع عشر، یہ 19واں سبق ہے. جو سبق کی ہیڈنگ ہے وہ ہے الدعاء. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہم کوئی بھی زبان جب ہم پڑھتے ہیں تو زبان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ نظم اور دوسرا حصہ نثر. پھر جو نثر ہے اس کے اپنے بہت سارے اصناف ہیں، اور جو شاعری ہیں شاعری کے اپنے مختلف اصناف ہیں. شاعری میں آپ نظم پڑھتے ہو، غزل پڑھتے ہو، قصیدہ پڑھتے ہو، مرثیہ پڑھتے ہو، مثنوی پڑھتے ہو، قطع پڑھتے ہو، رباعی پڑھتے ہو. اسی طرح جب آپ حصہ نثر پڑھیں گے، حصہ نثر میں آپ داستان پڑھیں گے، ناول پڑھیں گے، ڈرامہ پڑھیں گے، مقالہ پڑھیں گے، انشائیہ پڑھیں گے، خاکہ پڑھیں گے. تو یہ مختلف اقسام ہے اس کی، لیکن جو پہلے دو قسمیں ہیں زبان کی وہ حصہ نثر اور حصہ شعر ہے. اب ہم حصہ شعر پہ آ گئے ہیں، تو پہلے ہمیں پڑھنا ہے الدعاء. دعا مانگی ہے رب سے. جو دعا اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے معافی ضمیر ہے، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے طلب ہے، آپ کی ڈیمانڈ ہے، آپ اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ کو عطا کریں. ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو شاعر ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں. یا الہی یا الہی یا مجیب الدعوات. یا عربی میں آتا ہے جب ہمیں کسی کو پکارنا ہو، اسی لیے یا کو حرف ندا کہتے ہیں. ندا کے معنی ہوتے ہیں عربی میں بلانا. جب ہم کسی کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ یا استعمال ہوتا ہے. لیکن یا زیادہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں. تو یا الہی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. یا مجیب الدعوات، دعوت ان کے معنی دعا جمع دعوات. مجیب نکلا ہے اجابہ یجیب سے، اس کے معنی ہوتے ہیں قبول کرنے والا. یا مجیب الدعوات، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے. اجعل الیوم سعیدا، اجعل تو بنا، الیوم آج کا دن، سعیدا میرے لیے خوش بخت. عربی میں جب الیوم الف لام تو تعریف کے لیے بھی آتا ہے، معرفہ بنانا ہو، لیکن یوم پر اگر الف لام لگائیں گے الیوم تو اس کے معنی ہوتا آج، ٹوڈے. اجعل جعل یجعل کے معنی بنانا، اجعل فعل امر ہے، تو اجعل الیوم سعیدا، آج کا دن میرے لیے مبارک بنا. وکثیر البرکات، اور آج کے دن کو میرے لیے بہت زیادہ برکتوں والا بنا دے. برکاتن جمع برکات. وملأ الصدر انشراحا، املأ ملأ یملأ کے معنی ہے بھرنا. الصدر جمع صدور کے معنی دل. اے خدایا میرے دل کو بھر دے. انشراحا میرے دل کو کھول دے، میرے دل کو وسیع بنا دے. میرے دل کا انشراح علم نشرح لگا قرآن میں بھی آیا، دل کو صاف کرنا، کھولنا. وفمی بالبسمات، اور میرے منہ میں جو ہے وہ مسکراہٹ ڈال دے. بسمات جمع بسمات، میرے منہ کو مسکرانے والا بنا دے. وعینی فی دروسی، اعانہ یعین اعانتن کے معنی مدد کرنا. اے میرے پروردگار میری مدد فرما میرے اسباق میں. درسم جمع دروس، جو میں سبق پڑھوں اس میں میری مدد فرما. واداء الواجبات، واجبات جمع واجبات ہوتا ہے جو آپ پر لازم ہو کام کرنا. ہوم ورک کو بھی کہتے ہیں. میری مدد فرما میری ہوم ورک میں، میری مدد فرما میرے کاموں میں. وانر عقلی و قلبی، انار ینیر کے معنی روشن کرنا. انر کے پھیلے امر ہے یہ. انر عقلی میری عقل کو چمکا دے، میرے دل کو چمکا دے. بالعلوم النافعات، ان علوم سے جو مجھے نفع بخش، جو میرے لیے نفع بخش ہوں، جو مجھے نفع پہنچائیں، جو مجھے فائدہ پہنچائیں. ایسے علوم سے میری عقل اور میرے دل کو نواز دے. اب یہاں پر تمارین بھی آپ کو دی گئی ہیں. آپ سوالات کو دیکھیں گے کہ کیا سوال پوچھا گیا آپ سے. ماذا یسأل الداعی ہنا ربہ، کہ جو داعی ہے، دعا مانگنے والا، وہ اپنے رب سے کیا مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟
اجعل اليوم سعیدا وکثیر البرکات واملأ الصدر انشراحا وفہما. یہ آپ کو کسی بھی صورت میں یہ دعا آپ کو یاد کرنا ہے. اگر ایگزام میں یہ سوال پوچھا جائے گا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، یہ آپ کو پورا لکھنا پڑے گا. کیف یکون اليوم سعیدا، کیسے جو ہے دن آپ کا خوش بخت بنے گا. آپ کا دن اس وقت خوش بخت بنے گا. آپ کیفا کو کاٹیں گے، اس سے یہ سوال میں آپ لکھو گے یکون اليوم سعیدا، کب جو ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو کیا کثیر البرکات بنائے گا. جب اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا تبھی جو ہے وہ دن آپ کے لیے کیا. اذکر بعض العلوم النافعات، بعض وہ علم آپ بتائیے جو نافعات ہیں. قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، جتنے بھی یہ علوم ہیں یہ سب ہمارے لیے نفع بخش ہیں. یہ جمع دیے گئے ہیں یہاں پر، ان کے آپ کو مفرد لانے ہیں. الدعوات اس کا واحد ہے دعوتن، البرکات برکتن، البسمات البسمت، الواجبات الواجبت، النافعات النافعت. ان کا آپ کو جملہ بھی بنانا ہے تو آپ لکھو گے ربی اجب دعوتی، اے میرے پروردگار میری دعا کو قبول فرما. اس طرح سے آپ ٹرائی کرو گے ان کو استعمال کرنے کے لیے. آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. فی امان.